رانا احسان افضل صاحب، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ ان کا جو سعودی ایئر فورس ہے اس نے بہت ہی غیر معمولی انداز میں ان کو فضائی سلامی دی ہے، ان کو سلوٹ کیا ہے، طیارے جو ہیں وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ پرواز کرتے رہے ہیں اور ان کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے. ایسا استقبال ماضی میں نہیں ہوا. تو اور اس سے پہلے وہ قطر گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کافی غیر ملکی دورے کیے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں، تو اب مزید بریک تھرو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سعودی عربیہ کے ساتھ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ جو دوحہ میں کنونشن ہوا، میرے خیال سے جہاں جو اعلامیہ ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ میٹ نہیں ہوئی، لیکن وہ ایک شروعات ہے اور اس کے اوپر بھی ضرور بات چیت ہوگی جو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھے گی. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سعودی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. اس کے اندر ہمیں بھی یہاں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ یہ محسوس کرے کہ میری انویسٹمنٹ نہ صرف ادھر سیکیور ہے بلکہ وہ بڑھے گی، پھیلے گی، پھولے گی. تو وہ ایک اینگل ہے جس میں ابھی تک ہم کوئی بہت حد تک کہہ لیں کہ ریزلٹس نہیں آئے، لیکن کام ہو چکا ہے بڑا. تو وہ بھی مٹیریلائز ہونے کے امکانات ہیں. باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریجنل سچویشن ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑا رول ہے. پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ بڑی ایک زبردست انسٹیٹیوٹ ہے اور اس کا اگر کسی کو شواہد چاہیے تو وہ انڈیا پاکستان کی جو حالیہ ابھی جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اندر جو الحمدللہ اللہ نے ہمیں فتح دی، تو اس لحاظ سے ابھی ثالثی کا کردار بھی ہم نے ادا کیا ایران کے معاملے کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کے اوپر بھی پاکستان اور سعودی عربیہ اور جو ریجن پورا جو جی سی سی ممالک ہیں وہاں ہمارا ایک کلیدی رول ہے، جس کی جو نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ کو یہ جو سلامی ملی یہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ رول بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ یہ سفارتی سائٹ کے اوپر پاکستان نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت زیادہ گین کیا. اچھا فتیانہ صاحب، ظاہری بات ہے آپ کا تعلق تو اپوزیشن سے ہے، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو پاکستان کی پیش رفت ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بہت سے انہوں نے دورے کیے ہیں اور انڈیا جو ہے کرکٹ کے میدان میں تو وہ ہمیں شکست دے رہا ہے، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ وہ تھوڑا پریشر میں نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو میں ابھی چند روز پہلے سعودی عرب سے واپس آیا عمرہ ادا کر کے، میں نے دیکھا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں بہت ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے سعودی عرب میں. تقریباً 8 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں ملازمین ہیں، ان کو روزگار بھی فراہم کیا ہوا ہے. اور سعودی عرب پاکستان کے درمیان سیاسی، معاشی اور فوجی تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. ابھی بھی جنرل رحیل شریف وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہمارے سابق آرمی چیف. اور خاص طور پر پاکستان جو قطر کے معاملے میں ہم نے جو دیکھا ہے، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی ہر لحاظ سے مڈل ایسٹ میں سب سے آگے ہے. تو ہماری جب ساتھ ہوگا وسائل اور فورسز کا تو خطہ اس پورے مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو سکتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے اس پورے معاملے میں. نمبر 2، یہ پاکستان کی وزارت خارجہ ہمیشہ سے ایک مؤثر وزارت خارجہ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سینٹرل ایشیا میں 10 ملک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین سے، ان کی فارن سروس کو ٹریننگ ہماری منسٹری آف فارن افیئرز نے دی تھی. تو ابھی بھی میں امریکہ، یونائٹڈ نیشن اور برطانیہ میں ہاؤس آف کامن سے ہو کر آیا ہوں، تو ہمارے دونوں امبیسڈر جو وہاں پہ ہیں ان کا بہترین رول ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں ہے اور جو برطانیہ میں ہے ہائی کمشنر. تو اس لیے اس کی بنیادی کریڈٹ میں وزارت خارجہ کے اہلکاروں کو دوں گا جو بہت اچھی کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب، صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ چین کے دورے پہ ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں. تو صدر اور وزیر اعظم دونوں ہی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کے عام عوام کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری ہوپس بھی بہت زیادہ ہائے ہیں. جو یہ دورے ہیں، عوام کو شاید یہ ضرور لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کے اندر فلڈ ہے اور صدر چائنا گیا ہوا ہے، وزیر اعظم کہیں قطر جا رہا ہے، کبھی سعودی عرب جا رہا ہے. دیکھیں، ملک جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہونے جا رہے ہیں اور اس کا لامحالہ چینج جو ہے یہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے پاس اپرچونٹی آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سب سے اہم رول جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا بھی ہے، جنرل عاصم منیر کا. اور جو بات سامنے ہے، آن دا بک ہے اور عیاں ہے، ہمیں اس کو کرنی چاہیے.
جو انٹرنیشنل ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں اور جیو پالیٹکس چینج ہو رہی ہے, اس کے اندر پاکستان ایک فرنٹ رول لے گا. فائنینشلی اگر پاکستان کے پاس اتنا مسل نہیں ہے تو پاکستان کے پاس ملٹری مسل ضرور ہے. اور میں ایک اور بات کر دوں کہ پاکستان کے اندر جذبہ سب سے زیادہ ہے. ہم نے اگر انڈیا کے ساتھ جو جنگ جیتی ہے وہ بھی جذبے کی بنیاد پہ جیتی ہے. پاکستان گوریلا وارفیئر کا ماہر ہے. ہم لوگ ٹیررزم کے اوپر ہم نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں, ہم نے وہ جنگ بھی جیتی ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ جب امریکہ نکلا وہاں سے, وہ بھی برنٹ برداشت کیا جو کولڈ وار کے دوران جو سوویٹ وار ہوئی اس کے اندر پاکستان کا کردار تھا. تو پاکستان ملٹری وارفیئر کے اندر بہت زیادہ مہارت حاصل رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایک بلاک بنے گا, اب دیکھیں ہم اگر یہ امید رکھیں کہ یورپین یونین یا امریکہ ہمیں پیسے دے گا وار آن ٹیررزم کے اوپر, تو وہ کہاں, وہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. اب ہم ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جیسے انڈیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے, اور ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف دا ایشین ریجن اور مڈل ایسٹ کے اندر چائنا کے اگینسٹ انڈیا نے اپنے آپ کو یہ سیل کیا امریکہ کو کہ میں تمہارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں. اس طرح پاکستان کین بی دا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر آف دا مڈل ایسٹ, جس کے اندر جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں, جو آئل رچ کنٹریز ہیں, جو ڈالر رچ کنٹریز ہیں, وہ پاکستان ان کے ساتھ اپنے اگر معاملات ٹھیک کر لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان معیشت جو ہے وہ بوم کی طرف جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ علی موسیٰ گیلانی صاحب, ریاض فتیانہ صاحب اور رانا احسان افضل صاحب. لیکن اس وقت جو چیلنج ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں, پورے مسلم ورلڈ کے لیے, وہ یہ ہے کہ غزہ کے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو اسرائیلی بمباری سے کیسے بچایا جائے. کیا پاکستان اور سعودی عرب مل کر اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وقت کا سب سے بڑا چیلنج جس کا ہمیں جواب چاہیے.